براہ راست آپ کو لیے چلیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ صاحب نے بریف کیا سب کو ادھر کی بھی ایشو یہ ہے کہ ایس او پیز فالو نہیں ہوئے، اور جب تک ہم ایس او پیز کے بارے میں بالکل کلیئرلی لوگوں کو فالو کرنے کی بات نہ ہو جائے، ہم مزید اسکول نہ کھولیں۔ اس لیے ایک ہفتے کا انہوں نے ٹائم لیا اور ایک ہفتہ ڈیلے کیا ہم نے۔ اس سلسلے میں ایک میسج دینا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے توسط سے سب کو، کہ خاص طور پہ پیرنٹس کو، دیکھیں ہمارے بچے ہمارا فیوچر اس ملک کا۔ میں نے کل یہ بات کی تھی کہ جو سب سے بڑا نقصان، لوگوں کے کاروبار بند ہوئے، کچھ دنوں بعد کھل جائیں گے، کچھ تکلیف ہوگی، لیکن جو سب سے بڑا نقصان ہمارا ہوا ہے، اپارٹ فرام جن کے پیارے گزر گئے، ڈیتھس ہو گئی ہیں، وہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے اسکول یہ 6-8 مہینے بند رہے، اور اس کی وجہ سے تقریباً 1 سال ہم نے لوز کیا۔ یہ ہے اصل نقصان، لیکن اس سے بڑا نقصان ہے اگر خدا نہ خواستہ یہ وبا ہمارے اسکولز میں پھیل جائے، تو ہو سکتا ہے بچے، اس لیے کہ ینگ لوگوں میں کم اس کا انسیڈنس پایا جا رہا ہے، لیکن یہ اس کا مقصد نہیں ہے کہ وہ کیری نہیں کرتے یہ وائرس، لیکن وہ کسی اپنے بزرگ کو وائرس دے سکتے، اس لیے ہمیں احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ تو میں پیرنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ انشور کریں کہ بچے جب اسکول آئیں تو ان کو ماسک وغیرہ پہنا ہوا، ان کو یہ ایس او پیز بتائی ہوئی، ہم نے اسکولس میں بھی بتایا ہے۔ ہم نے صرف پی ڈی ایم اے نے اکیلے 3.5 لاکھ سے اوپر ماسک دیے اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو، ہیلتھ سے ان کو ملا ہے جو انہوں نے اسکولس میں ڈسٹریبیوٹ کیا ہے، سینیٹائزرز دیے ہیں۔ حکومت کوشش کر رہی ہے اپنے کنسٹرینٹ ریسورس، ان کا بھی میں ذکر آگے جا کے کروں گا، اس کے باوجود ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں، لیکن ہمارے لیے ابھی بھی سب سے زیادہ ضروری چیز ہمارے شہریوں کی، خاص طور پہ ہمارے بچوں کی ہیلتھ ہے۔ تو اس وجہ سے ہم بہت کلوزلی دیکھ رہے ہیں ابھی بھی اس کو۔ میں نے منسٹر صاحب کو کہا ہے ڈیلی بیسس پہ وہ ریویو کریں، ہیلتھ منسٹر کے ساتھ ان ٹچ رہیں، اور ہم انشاءاللہ جو نیکسٹ اسٹیپ ہے 28 تاریخ کا ہے کھولنے کا، تو 28 تاریخ کو پھر ہم ایک ریویو کریں گے، اور ہم فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ بات کریں گے، اس لیے کہ ہم انہیں کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ پرائمری جو ہماری کنسرن ہے وہ بچوں کی، اور بچوں کے ساتھ ساتھ ان کے پیرنٹس کی، گھر والوں کی، ان کے فیملیز کی ہیلتھ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے توسط سے سب شہریوں کو ایک بار پھر کہنا چاہوں گا کہ مہربانی کر کے آپ ماسک پہنیں۔ اس سے اب پتہ چلا ہے کہ کافی بچت ہوتی ہے۔ ماسک پہننا بہت ضروری ہے۔ ماسک کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کوئی مہنگا ماسک خریدیں، آپ ایک سکارف کے ساتھ بھی اپنا فیس کور، رومال کے ساتھ بھی کور کر سکتے ہیں، اور یہ کوئی امیر یا غریب کی بات نہیں ہے، ایک غریب آدمی بھی یہ کر سکتا ہے کہ رومال کے ساتھ اپنا ناک اور منہ ڈھانپ لے۔ سوشل ڈسٹینسنگ کی جو بات ہے، لوگ ابھی سمجھتے ہیں کہ یہ وبا ختم ہو گئی، یہ وبا ختم نہیں ہوئی، آپ نے خیال کرنا ہے۔ میں اسی لیے یہ پریس کانفرنس، جو مین ٹاپک کچھ اور ہے، لیکن شروع میں اسی سے کرنا چاہتا ہوں کہ جان سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے، اور ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور میں آپ میڈیا سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کی بھی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ یہ میسج آپ بتائیں لوگوں کو۔ مین ایشو جو فلڈز پہ میں آنا چاہ رہا تھا، یہ جو مجھے بتائیں کہ یہ اسکولز کے حوالے سے تقریباً 40,000 ٹیسٹ ہم کر چکے، 39,875، جس میں سے 24,034 نیگیٹو ہیں، 185 پازیٹیو ہیں، یہ کل تک کے نمبر اسکولز کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں، اور 15,537 ابھی ریزلٹس اویٹڈ ہیں۔ تو جو تقریباً 25,000 سے کچھ اوپر ٹیسٹ ہوئے ہیں، 25,000 سے کچھ کم ہوئے ہیں، جس میں 24,034 پازیٹیو ہیں اور نیگیٹو ہیں 24,034 اور 185 پازیٹیو ہیں۔ یہ ہماری جو شرح ہے ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز کے باہر بھی اتنی ہے، لیکن ہم نے خاص طور پہ خیال کرنا ہے، ہم نے کمپلیسنٹ نہیں ہونا ہے۔
ہم اپنی طرف تو ہر کوشش کرتے ہیں. مہربانی کر کے یہی میسیج میں دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس وبا کو ابھی بھی، اس لیے کہ اس کی ویکسین ابھی تک نہیں آئی ہے، اس کا علاج ڈاکٹرز کے پاس نہیں ہے. کل میں پھر ڈاکٹرز کے ساتھ بیٹھا تھا، علاج کوئی نہیں، آپ صرف جو اس کی وجہ سے اور بیماریاں ہوتی ہیں ان کو مینیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن جب تک اس کا علاج آئے، جب تک اس کی ویکسین آئے، ہم نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے، اپنے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، اپنے عزیزوں کے لیے، بزرگوں کے لیے خاص طور پہ ہم نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے. میں آتا ہوں اپنا جو مین ٹاپک تھا، جو میں جس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا. انپریسیڈنٹڈ رینز ہوئیں، بارشیں ہوئیں اس سال. کراچی کے اندر تو آپ سب نے دیکھا، آپ سب روڈوں میں بھی تھے، ہمارے ساتھ تھے. کئی جگہ پہ ایسی برساتیں تھیں کہ آپ بھی نہیں پہنچ سکے تھے. اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں ہمارے سب وزراء میرے سمیت روڈوں پہ کراچی میں شروع میں جب بارشیں ہوئی تھی موجود تھے. خاص طور پہ جو 27 اگست کو بارش ہوئی تھی جس نے سارے ریکارڈ پچھتے توڑ دیے تھے، وہ ہم سب کو یاد ہے. ہم نے ان بارشوں کے بعد امیڈیٹلی جیسی رکی تھی، اور میں ریپیٹ نہیں کروں گا، آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس طریقے سے میں کہہ رہا ہوں 95% شہر صاف ہو گیا تھا 24 گھنٹے سے 48 گھنٹے میں. کچھ ایریاز تھے، اور سب کو پتہ ہے آپ کو، کارا در کا ایریا تھا، سرجانی ٹاؤن یوسف گونڈ کا ایریا تھا، ڈیفنس کا ایریا تھا جس میں پانی کچھ عرصہ زیادہ رہا. اس میں بھی حکومت سندھ نے اپنی پوری کوششیں کی. ان کی ڈیٹیلز میں کسی اور وقت، میں نے آج صبح کسی سے بات کر رہا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ جو ریزنز ہیں وہ میں اچھی طریقے سے، وہ پھر ناراض ہو جاتے ہیں لوگ، لیکن وہ ناراض ہوتے رہے. حقیقتیں بتانا میرا فرض ہے کہ کراچی کے ساتھ ایسا کیوں ہوا ہے سارا. وہ آپ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں بتاؤں گا. اس وقت میں کسی کو اور ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن وجوہات ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے کہ کس طریقے سے وہ کمرشلائزیشن ہوئی، کس طریقے سے نالوں پہ قبضے ہوئے، کس طریقے سے نالوں پہ الاٹمنٹس ہوئیں. وہ بات کریں گے اسی وقت. ایک اور جو ہمیں مسئلہ بہت سیریس آ گیا کراچی شہر کے بھی میں پہلے بات کر رہا ہوں کہ ہمارا سیوریج سسٹم جو کہ کافی پرانا ہے، اتنی بارشوں کے بعد کئی جگہ پہ یہ سیوریج سسٹم کولیپس ہو گیا. اور ہم نے امیڈیٹلی کوشش کی جو ہمارے ریسورسز تھے اس کو ریپیئر کرنے کے لیے. اور آپ نے دیکھا ہوگا، اور یہ آپ کی میڈیا نے رپورٹ کیا، رائٹلی سو، آپ کو کرنا چاہیے رپورٹ. جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جی بارش کا پانی چلا گیا لیکن سیوریج کا پانی ابھی تک کھڑا ہے، اور ایسے انسٹنسز میں مانتا ہوں ہوئے. وہ سیوریج سسٹم ہمارا کہیں 40-50 سال پرانا ہے جو کولیپس ہوا، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس کو جلدی سے ہم نے ریپیئر بھی کیا. یہ آپ چیف منسٹر ہاؤس کے آگے جو روڈ ہے ڈاکٹر ضیاء الدین احمد روڈ کے آگے، ہمارا 72 انچ کا سیوریج لائن کولیپس ہو گئی تھی، لیکن اس کو بھی کچھ دنوں میں ہم نے کمپلیٹ کر لیا. بالکل ساتھ آپ نے وہ ساری چیزیں کہ یہ قدرتی چیزیں تھیں جو اتنے پرانے سسٹم ہونے کی وجہ سے یہ کولیپس ہوئی، اور یہ ہوتی ہیں اتنی بارش کے بعد یہ جو ڈیمیجز. دوسرا جو ہمیں ہے، جو ہماری کچھ بلڈنگز گری ہیں کچھ برسات کی وجہ سے، کچھ اور ایشوز، وہ بھی منسٹر صاحب اس کو پرسنلی دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈینجرس بلڈنگز ہیں ان کو اسیس کیا جائے. ہم اس فیز میں ہیں اب کراچی کے حد تک کہ جو انفراسٹرکچر ڈیمیج ہوا ہے اس کو ریپیئر کریں. کچھ ہم نے جو روڈز ہیں ان میں تھوڑے بہت کام کیے ہیں جو پاٹ ہولز کو کور کرنے کے لیے، تاکہ روڈز وغیرہ موٹربل ہو سکے. میجر کام جو ہے اس کی اسیسمنٹ کر کے وہ بھی ہم کریں گے. کراچی کے حد تک تو میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں، آپ لوگوں نے صحیح ہائی لائٹ کیا اور اچھی طریقے سے بتایا کہ کیا پرابلمز ہیں ادھر، اور ابھی بھی بتا رہے ہیں جیسے میں بتایا نا. اچھی بات ہے آپ کی طرف سے انفارمیشن آتی ہے اور اس پہ ایکشن ہوتا ہے. لیکن آپ لوگوں سے شکایت پہلے بھی کی ہے، آج دوبارہ کروں گا کہ جو برساتیں رورل ایریاز میں ہوئیں، مجھے لگتا یہ ہے، میں معذرت کے ساتھ آپ سب دوست ہیں، بھائی ہیں، مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ کے اوپر کوئی وفاقی حکومت کی روح اندر آ گئی ہے
कि आप लोगों को नज़र ही नहीं आया कुछ कि क्या जिस तरीके से दिखाना चाहिए था। मैंने खुद 3-4 राउंड्स किए, हमारे गुजरा रहे हैं, कुछ दोस्त हमारे साथ भी रहे जिन्होंने देखा है कि क्या हालत है, क्या हालत रही है। मैं उसकी थोड़ी सी जिक्र करना चाहता हूँ। फिर हमारे ऊपर इल्ज़ाम, मैंने ये आपको बताया था कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब आए थे 5 सितंबर थी, कौन सी थी मुझे डेट याद नहीं सही, आए थे जब कराची, जब बात उन्होंने की थी वो पैकेज वैकेज की, उसके साथ साथ मैंने उन्हें पूरी डिटेल में जो रूरल एरियाज़ में ख़ास तौर पे हमारे मीरपुर ख़ास, उमरकोट, सांगड़, थरपारकर, बदीन, सिजावल का कुछ हिस्सा, टंडो मोहम्मद ख़ान, दादू, इनका मैंने डिटेल में उनको बताया था। और उसके बाद मैंने ख़त के ज़रिए भी पूरी डिटेल दी थी। 7 तारीख को एक डिटेल ख़त लिखा था। इसके बाद मैंने डिप्लोमेट्स के साथ एक मीटिंग की थी। डिप्लोमेट्स ने मुझे कहा, और ये फिर मैंने आपसे शिकायत जो कर रहा हूँ कि जी हमें तो पता ही नहीं आप ये बातें बता रहे। मैंने उनको फिर वीडियो क्लिप्स भी दिखाई थी सारी जो थी इसी कमरे में, कि हमें तो पता ही नहीं है। और उन्होंने मुझे कहा कि हमें फेडरल गवर्नमेंट से एक इशारा चाहिए होगा ताकि हम अपनी हुकूमतों को कर सकें एक्टिवेट। मैंने उसी दिन वज़ीर आज़म को एक और ख़त लिखा और उन्हें बताया, और मैंने बताया कि जो डिप्लोमेट्स, उन्होंने कहा कि वी आर अनअवेयर ऑफ द सिचुएशन। और उसमें अगेन मैं आप लोगों को माइंड ना कीजिएगा, वो तरीके से नहीं रिपोर्ट हुआ। हाँ, रिपोर्ट नहीं हुआ, वो भी मीडिया देखते हैं ना, मीडिया में पता नहीं है आपको। जैसे मैंने कहा कि कोई रूह आपके अंदर आ गई, सबके अंदर, माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा जज्बाती हो रहा हूँ, कि किसी को नहीं पता भाई कि कुछ हुआ भी है। उनको कहा, मैंने उसी दिन वज़ीर आज़म साहब को दोबारा ख़त लिखा, वो दिन और आज का दिन। मुझे उस ख़त का भी कोई जवाब, और आज मेरी सुबह मुलाकात एक डिप्लोमेट से हुई थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने उन्हें बताया कि उन्होंने कहा जी हमें कोई अभी तक कांटेक्ट नहीं किया। मैं फेडरल गवर्नमेंट से सख्त प्रोटेस्ट करता हूँ, जो बेहिसी दिखाई है उन्होंने सिंध के लिए। एक चीफ मिनिस्टर उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप इंटरनेशनल एजेंसीज को कहें, दोस्त ममालिक को कहें, जैसे 2010 और 2011 में सदर आसिफ अली जरदारी ने, प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने सिंध के लोगों के साथ खड़े हुए थे, वैसे खड़े हों। खड़े तो होने की दूर की बात, किसी को इन्फॉर्म करना, किसी को कहने की उन्होंने, जो मुझे इत्तला है, अगर कहा है और नहीं सुना है तो बता दें, वो गवारा नहीं की। उसके बाद मैंने बताया कि दूसरा ख़त लिखा, उसका भी जवाब नहीं आया। हमने पूरी कोशिश की कि जो हमारे वसाइल मौजूद थे हम अपने अवाम की खिदमत करें। मैंने परसों भी एक मीटिंग की थी, आज सुबह भी एक डिटेल मीटिंग की है डिप्टी कमिश्नर से और बाकी लोगों से, और जो जो रिक्वायरमेंट है मैंने कहा कि हम रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे और ये इन्हें देनी चाहिए। मेरे नोट्स को मैंने लिखे थे आपसे। मैं सिर्फ आपको पहले मोटा मोटा बताना चाहता हूँ कि हमारे जो मेजर ज़िले अफेक्ट हुए हैं इन बरसातों से, वो उमरकोट, नॉट नेसेसरली इन दी ऑर्डर जो मैं कह रहा हूँ, उमरकोट, मीरपुर ख़ास, सांगड़, आपका बदीन, शहीद बेनज़ीराबाद का थोड़ा हिस्सा, दादू का शुरू में जो जोई का हिस्सा अफेक्ट हुआ था, सिजावल, टंडो मोहम्मद ख़ान और ठट्टा का कुछ हिस्सा, ये इफ़ेक्ट हुए थे। जैसे ही पहले दादू में या जोई में फ्लड आया था, उधर मैं खुद 2 बार गया और मैंने उधर जो ब्रीच एक पड़ गया था वो ब्रीच बंद हुआ और उसके बाद जो लोगों को रिलीफ दिया। इस वक्त लोग सब अपनी जगहों पे जा चुके हैं, जो नुकसान उनके घरों वगैरह का हुआ है वो असेसमेंट की है। उधर मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान है, रोड वगैरह सारे
जो कम्युनिकेशन कट गई है और हम उस पर काम कर रहे हैं। उसके बाद मैं अगर आपसे जिक्र करना शुरू करूं, मीरपुर ख़ास ज़िला, और ये मैं नंबर्स आपको दूंगा, फिर आप जैसे भी इसको करें, जो हमने असेसमेंट की है 15,75,000 से ज़्यादा कुछ आबादी है। वो 2017 के सेंसस के नंबर्स में दे रहा हूँ आपको। और इस वक्त अफेक्टेड पॉपुलेशन जो अफेक्टेड पॉपुलेशन थी वो 6,14,000 थी, जिसमें से डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन 1,03,000 मीरपुर खास ज़िले में। और हमने ये रजिस्टर किए हैं 20,633 फैमिली मीरपुर खास ज़िले में रजिस्टर की हैं। तकरीबन 2 लाख एकड़ पे पानी आया था और इस वक्त 33-34 हज़ार एकड़ पे पानी रह गया, बाकी हम निकालने में कामयाब हुए, जो ग्रेविटी से गया है। और इस वक्त सख्त ज़रूरत है पंपिंग के ज़रिए पानी निकाला जाए। तकरीबन 30,000 के करीब 29,820 का नंबर है कच्चे और पक्के घर डैमेज हुए हैं, मोस्टली कच्चे घर। 1.5 लाख से थोड़ा कम 1,49,531 एकड़ आबादी जो क्रॉप है वो डैमेज हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा कॉटन का क्रॉप है। फेडरल गवर्नमेंट की बेस ही इससे देख लें, नुकसान काश्तकार गरीब का हुआ है उसका तो कोई एहसास नहीं है, ज़मींदार का हुआ है उसका भी एहसास नहीं है। वो भाई कॉटन क्रॉप को जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है, आपकी इकोनॉमी डिपेंड करती है, आपका टेक्सटाइल सेक्टर डिपेंड करता है कॉटन पे, उसका भी नहीं सोच रहे कि क्या करना है, बात भी नहीं कर रहे। कुछ एक खत नहीं लिखा कि हमें बता दो कि यार आप असेसमेंट ही दे दो, हमने तो अपनी दी है कि ज़रा डिटेल में असेसमेंट दे दो कि नुकसान क्या हुआ है, ताकि हम तो अपना हिसाब किताब लगाएं। इसी कॉटन से उन्होंने टेक्सटाइल बनानी है और एक्सपोर्ट करनी होती है, कोई परेशानी नहीं है उस चीज़ की, इसलिए अपना काम करना नहीं है। वो तकरीबन 4,000 से ऊपर जानवर मीरपुर खास ज़िले में 4,107 का नंबर ये भी कर रहे हैं। ये सारे एस्टिमेट जो इस वक्त की पोजीशन है वो मैं बता रहा हूँ, ये डैमेज हुए। मैं वैसे आपको बता दूँ टोटल नंबर हमने जो टेंट्स हैं मैं शुक्रगुजार हूँ, जैसे मैंने कहा कि एनडीएमए ने कुछ मदद की है और मैं डिटेल्स आपको दे दूँगा जो कि ये मदद हमें आपके जो बाकी इदारे हैं, कुछ हुकूमतें, यूएई की गवर्नमेंट ने मदद की है, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने मदद की है, इनके मैं एक्नॉलेज करना चाहता हूँ। कुछ फलाई इदारे हैं, सैलानी है, हैंड्स है, SRSO है, और अगर किसी के मैं नाम भूल जाऊँ तो उसकी मैं माफ़ी चाहता हूँ। ये माल्टीज़र्स इंटरनेशनल है, मुस्लिम हैंड्स, SRSA, NRSP, CDI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, और मैं डिटेल्स दूंगा। उन्होंने हिदायत की थी और पार्टी की तरफ से मदद हुई है। कुछ लोकल NGOs हैं, इस तरीके से कुछ प्राइवेट, कुछ अनोनिमस डोनर्स भी हैं जिन्होंने हमें दिया है सामान और कहा है कि हमारा नाम आप ना बताएं, वो भी शामिल है इसमें। तो PDMA की तरफ से, प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की तरफ से 73,123 टेंट दिए गए हैं। हमें NDMA की तरफ से जो मदद मिली है टोटल, इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू और कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हुई है थ्रू पाकिस्तान आर्मी। 19,770 तकरीबन 73,000 से ऊपर प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और 19,770। 2010 और 2011 के नंबर्स मुझे कुछ याद है अभी। वो जो NDMA की तरफ से हमें मदद आई थी वो 1.5 लाख से ऊपर थी दोनों सालों में। और सिंध गवर्नमेंट ने कम दिया था, लेकिन इस दफ़े हमें हमारे जो अपना स्टॉक था 42,000 टेंट्स का वो सारा ख़त्म हुआ, हमने रखा हुआ था। 30,000 और हमने दिए और आज और भी रिक्वायरमेंट है जो मैंने कहा है कि ये जल्द से जल्द पहुँचाई जाए। हमारी, मैं अगर डिटेल मीरपुर खास ज़िले की बता दूँ
تو 13,139 ٹینٹ دیے ہیں پی ڈی ایم اے نے، تقریباً 4,450 ٹینٹ دیے ہیں ڈی ایم اے نے، یو اے ای گورنمنٹ نے 120 ٹینٹ دیے ہیں، بقیہ جو ڈونرز میں نے این جی اوز وغیرہ بتائیں جس میں سیلانی ہیں اور باقی ہیں 900 ٹینٹ انہوں نے دیے ہیں، ٹوٹل 18,609 ٹینٹ ہم میر پور خاص ضلع میں دے چکے ہیں۔ پی ڈی ایم اے کی طرف سے 25,509 راشن بیگز میر پور خاص میں دیے گئے، این ڈی ایم اے کی طرف سے 750 راشن بیگز دیے گئے، یو اے ای گورنمنٹ کی طرف سے 5,000 راشن بیگز دیے گئے، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے 3,100 راشن بیگز دیے گئے لوکلی، اور یہ ہم نے تھرو ڈپٹی کمشنرز جو ہمیں پتہ ہے، اس لیے کہ ہم نے یہ انشور کرنا تھا کہ ڈپلیکیشن نہ ہو، ایک بندہ زیادہ نہ لے جائے اور سب کو ملے، تو ہم نے وہ اور ایک پورا ہمارے پاس ایک ایک راشن بیگ ایک ایک ٹینٹ جس کو دیا گیا ہے اس کی شناختی کارڈ نمبر باقی ڈیٹیلز پتہ ہے۔ یونائٹڈ نیشنز ورلڈ فوڈ پروگرام کا میں ذکر کرنا رہ گیا مجھ سے، انہوں نے مدد کی ہے میر پور خاص میں، انہوں نے 2,885 بیگز دیے ہیں، اور بقایا ڈونرز جو ہیں ان کی طرف سے 4,560 بیگز ملے۔ جیسے میں نے بتایا کہ ان ٹوٹل 38,704 بیگز ڈسٹریبیوٹ ہوئے ہیں راشن کے، جن میں سے 750 این ڈی ایم اے کی طرف سے ہیں۔ سانگڑ ڈسٹرکٹ میں 11,281 ٹینٹس پی ڈی ایم اے نے دیے ہیں، 4,500 ٹینٹس این ڈی ایم اے نے دیے ہیں، اور باقی ڈونرز نے 1,768 دیے ہیں ٹینٹس، ٹوٹل 17,549 ٹینٹس آئے ہیں سانگڑ ضلع میں۔ راشن بیگز 18,000 پی ڈی ایم اے کی طرف سے دیے گئے ہیں، این ڈی ایم اے نے کوئی ڈسٹریبیوشن نہیں کی ان سانگڑ ڈسٹرکٹ۔ یونائٹڈ نیشنز کا ورلڈ فوڈ پروگرام 3,910 بیگز اور 4,600 بیگز باقی جو ہے 5,600 بیگز باقی لوگوں سے، جس میں سے 3,000 پاکستان پیپلز پارٹی نے سانگڑ میں ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں۔ مالٹیزرز انٹرنیشنل ایک ہے، ان کا بھی ہے، تقریباً 3,000 بیگز انہوں نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں ان سانگڑ۔ بدین میں اگر آ جائیں تو 11,290 ٹینٹس پی ڈی ایم اے نے ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں ادھر، این ڈی ایم اے نے 680 پلس 500 1180 این ڈی ایم اے کی طرف سے آئے ہیں، باقی این جی اوز نے تقریباً 1,000 دیے ہیں، 13,470 یہ ہو جاتے ہیں ٹوٹل۔ راشن بیگز 34,800 پی ڈی ایم اے نے دیے ہیں، این ڈی ایم اے نے کچھ نہیں، کوئی راشن بیگ۔ کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔